الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف آواز بلند مل کر پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی اور وقت میں اپنے گھر حاضری کا موقع عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہماری کامل مغفرت فرمائے اور آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزشتہ 2 جمعوں سے ہم استفاء کے مقام پر جو لوگ ہیں، یعنی جو چنے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر رہے ہیں. 2 جمعوں کے خطبوں کا خلاصہ 2 باتوں میں عرض کرتا ہوں کہ جن کو اللہ چن لیتا ہے ان پر سلام ہوتا ہے، اور چنتا کس کو ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ چن لیتا ہے یا چنتا ہے فرشتوں سے اور لوگوں سے. یعنی بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے چنا، اور بعض لوگوں میں سے ایسے چنیدہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے، چنتا ہے. تو قرآن پاک ہی ارشاد کرتا ہے کہ جن کو اللہ چن لے تو ان کا صرف نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کے اسماء مقدس کے ساتھ علیہ السلام کہنا چاہیے. یہ 2 جمعوں کے خلاصے خطبوں کے 2 جمعہ کے خطبوں کا خلاصہ میں نے مفہوم بیان کیا. یعنی جن کو اللہ چنتا ہے ان پر سلام ہے. چنتا کن کو ہے؟ چنتا ملائکہ میں سے ہے اور رسولوں انسانوں میں سے ہے. بعض رسول چن لیے، بعض انسان چن لیے اور بعض ملائکہ چن لیے. جن پر سلام ہوگا وہ چنے ہوئے ہوں گے اور ان سے سلام جدا نہیں ہوتا. ایک انتخاب ہوتا ہے آپ کا میرا،
جو ہم الیکشن کے دنوں میں چنتے ہیں، میں سنجیدہ اور اخلاص کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب جس کو چن لیا جاتا تھا تو سامنے وہی آتا تھا، تبدیل نہیں ہوتے تھے رزلٹ۔ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، خالص لوگوں کے دور کی بات۔ تو ایک ہم چنتے ہیں، ہم الیکشن کے دنوں میں ووٹنگ ہوتی ہے، ایک ڈبہ ہوتا ہے، چھپ کر اندر جا کے انتخاب کیا جاتا ہے، مہر لگائی جاتی ہے اس کی نشانی پر۔ ہم چنتے ہیں، انسان چنتے ہیں، پاکستان میں، ادھر ادھر ساری دنیا میں جہاں یہ نظام موجود ہے، شاہی نظام نہیں ہے، جمہوری نظام، تو انتخاب ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، تو وہاں چنا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو ہم جن کو چن لیتے ہیں، بعض اوقات ہمارا چنا ہوا بھی نااہل نکل آتا ہے، یعنی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں نکلتا۔ ہم جن خلوص کے ساتھ اور جن توقعات کے ساتھ چنتے ہیں، الیکشن میں انتخاب کرتے ہیں، اگر ہماری توقعات سے برعکس نکل آئے، پہلے ہم نہیں چنا ہوتا ہے، ہم تالیاں بجاتے ہیں، انسان ہم سے مراد نہیں لوگ، اور اگر توقعات کے برخلاف نکل آئے تو پھر وہ گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی جان چھوڑ دیں، اللہ دا واسطے ہی لے اب ساڈے کو غلطی ہوگی تو کتنے چمٹ گئے چچڑا۔ ہمارے پاکستان کی ادھر ادھر لوگوں کی بات میں کر، ایک ہم چنتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم بہت ہو کہ ماضی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی خالی دیکھ سکتے ہیں، لیکن مستقبل میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے توقعات پر اترے گا بھی نہیں اترے گا، بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے انتخاب ہمارا۔ ایک ہم چنتے ہیں اور ایک اللہ چنتا ہے۔ جن کو ہم چن لیں وہ 1 سال 6 مہینے میں رزلٹ دے دیتے ہیں، تو ہم پھر واسطے ڈالتے ہیں، اللہ دا واسطے ہی ہم جان چھوڑ دیں، اتر جا۔ لیکن وہ تو پھر نصیب کی بات ہے، اللہ کرے ہمارا کوئی حکمران ہمیں ایسا اللہ عطا کرے کہ جو مسلمانوں کی، انسانوں کی خواہشات کے مطابق، توقعات کے مطابق اترے، اور ابتدائی جو ضروریات چیزیں اللہ انہیں نصیب کرے کہ وہ عطا کرے انسانوں کو۔ تو ایک ہم چنتے ہیں، بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے، اور ایک اللہ کہتا ہے ہم چنتے ہیں، جن کو اللہ جو ہم چن لیں تو غلط ہوتا ہے، پورا نہیں اترتا، ہم پورا نہیں اترتا اور غلط ہوتا ہے اور ہم پچھتا جاتے ہیں۔ لیکن اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو ماضی بھی خود لکھتا ہے، تقدیر بھی خود لکھتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، سارا کچھ جانتا ہے، ایک رب چنتا ہے۔ ہم چن لیں تو پچھتا جاتے ہیں، جن کو اللہ چن لیتا ہے ان سے نہ علیہ السلام دور ہوتا ہے، نہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، میں نے ابتدا میں خطبہ کی ابتدا میں آیت پڑھی جو آج تیسرا جمعہ ہے، ہم اس وقت چند گزارشات پیش کر رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ، یعنی اللہ چنتا ہے ملائکہ سے، لوگوں سے، ان پر سلام ہے۔ اب قرآن ہی کہتا ہے جی کن کو چنتا ہے، تیسرا پارہ ہے، آل عمران سورہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ جہان کہتے ہیں عالمین، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ وہی عالمین ہے، علی العالمین، ہم نے جہان والوں پر آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران کو چن لیا۔ یعنی یہ ایتھے بھی السلام ہے ان پر، اور قیامت میں بھی ان پر علیہ السلام ہے، یہ قیامت میں بھی علیہ السلام ہے۔ ان کا جو مفروضہ ہے، جنہوں نے کتابیں لکھی، کہا کہ جو انبیاء ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایک چوڑے اور چمار کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور اللہ انہیں قیامت والے دن ایک چوڑے اور چمار کی حیثیت سے سامنے نعوذ باللہ من ذالک لائیں گے۔ قرآن کے مخالف ہے، قرآن کہتا ہے جن کو ہم چن لیتے ہیں، ایتھے بھی علیہ السلام ہوتے ہیں، قیامت میں بھی علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ہمارا ہم جس دور میں ہیں، ہمارے ہم سے غلطیاں یہ ہوئیں، ہم سے یعنی مسلمانوں کے جتنے بھی تفرقے ہیں، جو بد ہیں، اہل حدیث ہیں، تسنن ہیں، تشیع ہیں، غیر مقلد ہیں، جو بھی بلائیں ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں، ہماری غلطیاں ہم سے یہ ہوئیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے تاریخ کو پڑھا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ
حریف ہیں، گروہ ہیں پاکستان میں. اگر بالفرض میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں سمجھانے کے لیے ایک ہی بات کو مختلف اینگل سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاکستان میں ایک چینل ہیں، ٹی وی چینل، پی ٹی وی والے اور دستے ہونے نے، جیو والے اور دستے نے، دوبے اور دستے ہونے نے، پی ٹی والی خیر سارے کلن خاموشی کے کلن کرم تے سارا جی پاکستان بالکل پرفیکٹ جا رہے ہیں، ساری تباہی بھی پھری ہوئے. پی ٹی والے نے دیکھے آج رونا بن گئے اور نہیں کہنا ہے. حالانکہ تاریخ ایک پاکستان ایک وقت کے مختلف خبریں ہیں، تاریخ مختلف ہے. تاریخ سے تاریخ بتلانے والے مختلف ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. اب پتہ چلا کہ علیہ السلام امام کے ساتھ یعنی حسین کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام سے کہنے نہیں چاہیے اور رضی اللہ نے فرق صرف تاریخ کا ہے. اگر حسین کو قرآن سے سمجھا ہوتا تو علیہ السلام کہتے، تم علیہ السلام کہتے، کیا کہتے؟ سارے بولیں علیہ السلام کہتے. رضی اللہ والا کھاتا تب کھلا کہ ہم نے حسین کو، اسلام کو، قرآن کو تاریخ کی اینک لگا کے سمجھنے کی کوشش کی. تاریخ والے کو کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں، تاریخ اینک لگی ہوئے نا، اینک باہر توپ بھی نکلی ہوئے، صحیح کارے دی توپ، پنجابی تھوڑی بولا، پنجابی کار کی توپ ہوئے کہ براؤن کی اینک لا لو، اینک لا کے باہر نکلو تو لگنا نیری آؤ لگی، طوفان چکھڑ تے چل پیتے ہوں تے سارا کچھ اڑ جیسی تے کالی اینک لگی ہوئے. بھائی باہر دھوپ بھی ہو، انسان کالی اینک لگا لے، منظر کیسا نظر آتا ہے؟ توپ نظر آنی ہے، حالانکہ توپ نہیں ہے. باہر ساری جگہ پہ دھوپ ہوتی ہے، تیری اینک کی وجہ سے منظر بدلا جاتا ہے. تے اللہ کا واسطے ہی اینک اگر لگا کے حسین کو دیکھے گا نا، تاریخ کی کچھ نظر آئے گا. اگر قرآن کی اینک لگا کے آل رسول کو دیکھے گا تو کملی والے کے اتھے بیٹھے نظر آؤں گے. قرآن کی اینک لگا کے اسلام کو چیک کرنا چاہیے، تاریخ کو، دنیا کو. ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے تاریخ سے رسول کو سمجھا، ہم نے تاریخ سے اسلام کو سمجھا، ہم نے تاریخ سے آل رسول، خاندان رسول کو سمجھا. تاریخ سے. تاریخ کس لکھی؟ لوگوں لکھی نا. کس لکھی بولو؟ لوگوں لکھی. پاکستان کی تاریخ ایک ہی تاریخ ہے جو 1947 سے بنیا. ہماری تاریخ اور ہے تو انڈیا والے دی، اور اتنے چلے جاؤ نا کو جی پاکستان والی تاریخ کڈو، وہ بیان کریں گے. وہ اپنی لکھنے والے کون ہیں؟ انسان ہی ہیں. اتنے بھی لکھ رہے تھے اور بولو اتنے بھی لکھی جا رہی. ایک ہی علاقے میں بٹوارا ہوا، ادھر والے تاریخ اپنی لکھتے ہیں، ادھر والے اپنی لکھتے ہیں. ہم اپنی لکھتے ہیں، وہ اپنی لکھتے ہیں. تاریخ الگ الگ لکھی جاتی ہے. تاریخ لکھنے والے انسان ہوتے ہیں، قلم ان کے ہاتھ میں، کرتاس کاغذ ان کے ہاتھ میں، مرضی کی لکھ لے، خدا جانے کی لکھتے ہوئے. یہ سمجھ آ رہی ہے بعض اوقات تاریخوں میں لکھا گیا حسین تو صحابیت کے درجے میں بھی نہیں پہنچتا، بہت چھوٹا تھا. میں نے کہا
کو بلایا جا رہا ہے، جس کا بتلایا جا رہا ہے، اس کا آنچل بھی بال بھی اس مبارک کے سامنے ہو تو جبریل آ جاتا ہے۔ دروازے سے باہر کھڑے ہو کر کھڑکی جبریل والی موجود ہے، سلام کر کے کملی والے کی بارگاہ سے باب السلام سے نکلے جاتے کھڑکی ہے، اس کو کہنے نے ایک جبریل والی کھڑکی ہے۔ بی بی کائنات سیدہ کائنات تشریف نہیں لائی تھی، جبریل اندر آتا تھا۔ جب سیدہ تشریف لے رہے تو جبریل بنو گل کرتا ہے کملی والے ادب کرتا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر و شان اونچی آواز سے بولے، قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ بے قدر لوگوں کو کیا پتا کہ کملی والا کون ہے، خاندان رسول کون ہے، ذریت اطرت رسول کیا ہے، بے قدروں کو کیا خبر کہ کون ہے کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے ابنانا، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، لے کے آؤ۔ اگر حسین جیسا کوئی ہے تو حسین جیسا لے کے آؤ، حسن جیسا کوئی ہے تو لے کے آؤ، علی جیسا کوئی ہے تو لے کے آؤ، سیدہ کائنات جیسی کوئی شہزادی تمہارے پاس ہے تو لے کے آؤ، محمد تو لے کے آ رہا ہے۔ صحیح سمجھ نہیں آئی تو بولو، تھوڑا سا بولے ٹھیک ہے نا۔ تو بنانا قرآن کہتا ہے کہ تاریخ تمہاری کہتی ہے کہ رضی اللہ کا بیٹا، قرآن کہتا ہے نہیں بلیکھا لگ گئے تو لکھیا نا، قرآن تو محمد کی زبان سے بیان ہوا، اللہ نے نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ کا بیٹا نہیں، محمد کا بیٹا ہے، محمد کا بیٹا ہے۔ حسین کس کا بیٹا ہے؟ اور محمد کا بیٹا ہے۔ کملی والے تیرے میرے رسول کا پتر ہے۔ قرآن کے حوالے سے، کس کے حوالے سے؟ قرآن کے حوالے سے۔ تاریخ تمہاری نبی پاک کو ان پڑھ لکھتی ہے، ان پڑھ لکھتی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تاریخ کی بات میں نہیں کر رہا، تاریخ میں ڈنڈیاں لگی، تاریخ میں بڑے بڑے گھپلے ہوئے، تاریخ میں بڑا پریشانیاں پیدا کی گئی جو آج امت میں دراڑیں اور تفرقہ پڑ گیا، لیکن قرآن چون کا توں ہے۔ پاکستان میں جس مسجد میں مرضی چلے جاؤ قرآن 30 پارے یہی ملے گا، سعودیہ میں بھی یہی ہے، اجی لگنا ہے کوئی اور ہے تو پریشانی ہے تو ہمیں، سعودیہ میں بھی یہی ہے، افغانستان میں، ایران میں، پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں قرآن 30 پارے یہی ہیں، 30 پارے یہی ہیں۔ قرآن افلا یتدبرون القرآن، قرآن خود کہتا ہے کہ تم قرآن میں غور کرو۔ قرآن میں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کس میں غور کرو؟ قرآن میں۔ تاریخی حقائق کو ہم جانیں گے، پڑھیں گے، ضروری کریں گے، لیکن پہلے قرآن پڑھیں گے پھر تاریخ پڑھیں گے۔ قرآن کے مطابق بات ہوئی تاریخ کی تو مانیں گے، اگر قرآن کے مخالف تمہاری تاریخ آ گئی تو تاریخ کا ادھر رکھیں گے پھر عمل اسی کس پہ کریں گے؟ اولو سارے قرآن پر پڑھیں گے نا۔ قرآن تمہاری تاریخ، تمہاری انگلش کی کتابیں چپل چپل ہی ہونی ہے، وہ پاویں انگلش سے بچی ہوگی تو پاویں عربی سے بولی ہوگی، چپل بندہ چپل ہی ہونا ہے۔ تاریخ والے انگلش میں بھی چپلی لگی کہ قرآن تمہارا رسول محمد جو مکے میں پیدا ہوا ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ آج دن تک مجھے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جو ٹیچر ہو کہے کہ میں پروفیسر ہوں تو بندہ کہے پڑھ کے 10 کہے میں ان پڑھا، کوئی ایسا ٹیچر ہے؟ تمہارا کوئی استاد ہو پرائمری کا ہی ہوئے جس نے آپ کو پہلی دوسری تیسری نرسریاں پڑھائی ہوں، وہ کہے جی میں تو ہے ٹیچر ہوں تو پروفیسر ہوں تو پڑھا لکھا میں، لکھنا پڑھنا مجھے، کوئی ایسی بات ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ دماغ خراب ہے جو کہہ رہا ہے پروفیسر کو کہ تم ہے تو معلم لیکن پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ تمہیں علم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ جو تم نہیں جانتے تو محمد جانتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، قرآن ہے۔ جو تم نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ محمد جانتا ہے۔ جو تم نہیں جانتے تو تمہاری تاریخ کیا کہتی ہے؟ وہ کچھ نہیں جانتا۔ ہم تاریخ کو مانیں یہ اللہ کا فرمان
نے کہا تھا ایک شعر کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا، کچھ نے لوگوں نے کہا نا کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو اس نے ایک مفہوم لیا، اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کچھ نہیں جانتے، تمہارے استاد کچھ نہیں جانتے، تمہارا ٹیچر پرائمری اور مڈل اور اوپر تک چلتے جاؤ، جتنا اوپر لیول ہوگا تو وہ کہتے ہیں جی میں پروفیسر ہوں، میں نے ایم فل کیا، میں فلاں فلاں کیا، بندہ کہتے ہیں کہ دو لفظ پڑھ دو استاد یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہے گا میں نے تو پڑھ نہیں آنا، تمہیں کس کیا میں پڑھنا آتا ہے؟ اور میں کہا حیرت نہیں ہے، اپنے ٹیچر کو تو تم پڑھیا لکھیا مانتے ہو، صحابہ کے ٹیچر کو پڑھیا لکھا کیوں نہیں مانتے؟ صحابہ اس لیے خاص لفظ بولا ہے، مان لو کہتے ہیں ذکر نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا، لیکن ہم ان کا بھی کرتے ہیں جن کا ذکر صحابہ بھی کرتے تھے۔ وہ کون ہے؟ وہ خاندان، سارے بولے خاندان رسول ہیں، آل رسول ہیں، جو ان کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے تھے۔ اہل سنت کی کتابیں مصدقہ باتیں ہیں، وہ سب بھری پڑی ہیں جو باتیں کرتے تھے، ان کا رخ دیکھ کر بات کسی سے کر رہے ہوتے تھے، دیکھتے علی کو تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور وہ واقعہ ہے، کپڑے گھر میں تھے، حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے کہا کہ آپ تو باتیں مجھ سے کر رہی ہیں، رخ ادھر نہیں کرتے، علی کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا میں نے سنا ہے محمد مصطفیٰ سے، انہوں نے کہا علی کو تکنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ صحابہ اہل بیت خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ انہوں نے بیان کیا، نہ بیان کرنا تو ساڑھے تک تو نہیں پہنچنی سی نا، انہوں نے بیان کیا، تاریخ میں کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں حدیث میں درج ہو گئی، ہم تک پہنچ گئی۔ تو لوگوں نے کہا جی نہیں رسول اللہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک مفتی صاحب کی سابقہ ایک ان کو بھی تھوڑے سٹھیا گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تو تم کہتے ہو تو امی ہیں، امی کا معنی امن، میں نے اس وقت بھی شاید بتلایا تھا، امن عربی میں کہتے ہیں ماں کو، بیٹا بھی اس میں گم، بیٹی بھی گم، نواسے تو سارے اصل کو کہا جاتا ہے، جس طرح کعبے کو کہتے ہیں ام القری، ساری بستیوں کی ماں، ساری بستیوں کی ماں، یہ پوری زمین میں جو سب سے پہلے زمین بننا شروع ہوئی، جہاں کعبہ ہے وہاں سے بننا شروع ہوئی کعبہ، اس لیے اس کو ام القری کہا جاتا ہے، ساری بستیوں کی مائیں۔ ام کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، اصل ہوتا ہے، تیرے میرے ساتھ لگ جائے تو ان پڑھ معنی ہوگا، جو کائنات کو علم دینے کے لیے آئے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، وہ بچے بچے بھی جانتے ہیں پڑھا لکھا ہے۔ آج اگر وہ کہنا بھی ان پڑھ تھا، ایک لفظ ہم بتاتے ہیں قرآن کا بغیر ڈکشنری کے آپ ترجمہ کر کے دکھائیں، یار جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیش کرتے ہیں بغیر سہارا لیے اردو تراجم کا، آپ ترجمہ کریں، بتلایا ہمیں بڑے سے بڑا ہے تو کہے کہ جس کا کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ نے کس معنی میں استعمال کیا۔ لِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٌ ایک عام لفظ ہے، حدیث ہے رسول اللہ کی، یہ قربانی کے حوالے سے بیان ہوئی، لِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٌ، بس چھوٹی سی بات ہے کہ ہر ایک بال کے نیچے شارتن حسنتن ایک نیکی ہے۔ اب سیاق و سباق تو ہے کوئی نہیں، کس کون سا بال اور کدھر کی بات ہو رہی ہے ہم نہیں سمجھ سکیں گے، یہ اگر سمجھنا پڑے گا تو رسول اللہ کی ساری تاریخ کو پڑھنا پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا کیا، سیاق کیا تھا، سباق کیا تھا، سرکار کا جو اس سے پہلے کی گفتگو ہے وہ کیا تھی، گھر بیٹھے ہوئے اردو اور موبائل میں ایک حدیث دیکھ لی اور پتہ نہیں ہے بھی نہیں، نمبرنگ کر دی، نمبر بھی کے بعد غلط نکل آتا ہے، یہاں سے دین سمجھ نہیں آتا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے دین کو، رسول کو، اسلام کو تاریخ سے سمجھا ہے، قرآن سے سمجھا ہوتا، قرآن کو اگر تو ہمارے اختلافات نہ ہوتے، ہم دوسرے کو برداشت کر لیتے، دوسرے کو برداشت کر لیتے۔ تو امیر کا شعر تھا کہ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، امیر منائی کا شعر ہے کہ حضرت کا علم کملی والے کا، لوگ کہتے ہیں انپڑھ ہے، امیر منائی نے کہا کہ نہیں آؤ میں سمجھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت کا علم
लदुन्नी था अमीर, हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, देते थे सबक कुदसियों को भी पढ़े हुए। कुदसी कहते हैं फरिश्तों को। हदीस जिब्रील आप सर्च करें, सर्च हदीस जिब्रील, जहां जिब्रील इंसानी शक्ल में रसूलुल्लाह के पास आए, दो जानू बैठकर चंद सवाल किए। सवाल जिब्रील करता था, जवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अता करते थे। हदीस जिब्रील याद रहेगा जी, जवान याद रहेगा हदीस। अब और बहुत की हो गए कौन सा मैं सही ना नाम ले लिया कि वो आई ना जब डर गए उसी हदीस जिब्राइल, जिब्रील हदीस जिब्रील आप सर्च करें, आपको जवाब मिलेगा कि जिब्रील ने सवाल क्या किए, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जवाब क्या अता किए। हदीस जिब्रील है, हदीस याद रखें, इसको कभी सर्च भी कर लेना, थोड़ा होमवर्क भी ले लेना घर में जाके, जहाँ और चीजें हम सर्च करते हैं वो चंद की चीज भी सर्च कर लिया करो। हदीस एक दफा पढ़ लेना, जाके चेक कर लेना, सर्च करिएगा। चंद सवाल है, 3-4 सवाल भी पढ़ लें, जवाब भी पढ़ लें। सवाल करने वाला जो कहता है जी जिब्रील उस्ताद है और रसूलुल्लाह शागिर्द है, बात ये डंडी भी लगी तारीख में कि जिब्रील उस्ताद है, रसूल शागिर्द हैं, तो उस्ताद कभी दो जानू बैठकर अदब के साथ सर झुकाकर शागिर्द से सवाल नहीं करता, डंडा लेके फिरता है उसे कि सिर थले कर उनके पीछे ना देखी, डंडा लगेगा बचेगा सर से। एक ऐसा उस्ताद है, उस्तादी भी करता है तो पैरों भी चूमता हुआ नजर आता है। उस्तादी नहीं, ठीक है, उस्ताद कुल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले खलीफा हैं, पहले इंसान है तो पहले नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, खलीफा साहब आ गए। खलीफा खलीफा किस बुनियाद पर खलीफा कहा गया? इल्म की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? कुरान है, तीसरा रुकू है, पहला पारा पढ़े जाके। अल्लाह ने खुद बयान किया कि हमने आदम को खिलाफत दी जमीन में, खलीफा फिल अर्द बनाया, और फरिश्तों ने एतराज कर दिया जी आप इसको खिलाफत दे रहे हैं, हम हैं ना तस्बीहां बयान करने वाले, जिक्र करने वाले। अल्लाह ने फरमाया खलीफा जिक्र करने वाला, नमाजें पढ़ने वाला नहीं होता, नमाजें दुरुस्त करवाने वाला खलीफा होता है। इल्म की बुनियाद पर खिलाफत होती है। किसकी बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। कुरान कहता है फरिश्तों ने एतराज किया कि हम हैं ना, तो हमने खिलाफत दी जमीन में आदम को। फरिश्तों ने एतराज किया कि क्यों दी? हमने फरमाया हमने खिलाफत भी दी, हमने इल्म भी दिया। हमने क्या दिया? इल्म दिया। किसने दिया? अल्लाह ने। सारे बोले थोड़ा, अल्लाह ने बराह रास्त इल्म दिया। दरमियान में वास्ता कोई नहीं कि उस्ताद आ गए, कोई शागिर्द बन गया, उस्ताद आ गए, कोई किताब ले आई, कोई सहीफा मिल गया, कुछ नहीं मिला। अगर आदम को बराह रास्त इल्म दे सकता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी दे सकता है। अब बात समझे, कुरान से पेश कर रहा हूँ, हवाला कुरान है कि जो जिन मुफ्तियों मुल्लाओं ने कहा रसूल उम्मी थे, अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उनके लिए अर्ज है, तुम कहते जी पढ़ाने वाला कोई नहीं, पढ़ाने वाला तो आदम को भी कोई नहीं था। आदम ने फरिश्तों को लाजवाब कर दिया, फरिश्तों में जिब्रील भी आता है। अब भाई कुरान कहता है कि हमने कहा कि जब ये आदम तैयार हो जाए, रूह पड़ जाए, फिर हमने कहा कि तुम सब सजदा करो, फसजदू, तमाम मलाइका सजदा किया। मलाइका में जिब्रील आता है कि नहीं आता? जी सारे आते हैं फरिश्ते, जो अरबा मलाइका हैं, बड़े हामिलान अर्श, तमाम मलाइका ने कुल्लुहुम सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। आया पड़ गया, इसके आगे नहीं, मैं सजदा क्यों करा? ठीक है, उसने दलीला भी दिया। फिर अल्लाह पूछ ही रहे कि भाई तू सजदा क्यों नहीं किया? सारे फरिश्तों लेना लग गई, सजदे कर दिए, और तूने सजदा क्यों नहीं किया? कुरान पाक है, सूरा बनी इसराइल है, और कुरान कहता है जी क़ाल अस्जुदु लिमन खलक़्त तीना। फरमाया अल्लाह ने कि क़ाल, अल्लाह ने फरमाया कि अस्जुदु, उसने इब्लीस ने कहा अस्जुदु, क्या मैं सजदा करूं उसे लिमन खलक़्त तीना, जिस
السلام تو دلیل دے رہا ہے. اعلیٰ رہی تک اس نے کہا کہ کیا تو دیکھتا ہے ھذا الذی کرمت علیہ، اس کو تو مجھ پر عزت دے رہا ہے، مجھے درد اس لیے پڑا ہے. تکلیف اپنی بتائی اندر سے. کیا بتلایا؟ تکلیف بتائی کہ مجھے درد یہ پڑا، مروڑ یہ ہے، تکلیف یہ ہے، پریشانی یہ ہے، اضطراب میرا یہ ہے کہ میں تو پہلے نہ پیدا ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ہوں، میں تو فرشتوں میں رہا، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتویں تک میری رسائی. طاقت دیکھیں، پرواز دیکھیں شیطان صاحب کی. کس کی؟ ہاں شیطان کی. ساتواں آسمان تک پرواز ہے، ماہوے پرواز وہاں تک جاتا ہے. لیکن جب خلافت کا تاج رکھا تو آدم کے سر پہ رکھا، حکم ہوا سجدہ تو کر، آپڑ گیا، درد پہ گیا. کی ہویا؟ قال ھذا الذی کرمت علیہ. اللہ نے کہنا تو تک رہنا کہ تو مینو عزت ذلیل کر دیتا تے اینو عزت دے دی. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، تو اگر مجھے چاہے تو ذرا مہلت تو دے دینا، قیامت تک لمبا کر دے مجھے. بات سمجھ آئی نہیں؟ یہ قرآن ہے. دو باتیں یہاں اس نے بیان کی قرآن میں شیطان نے کہ پیدا کس نے کیا؟ بولیں اللہ نے. پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. مٹی سے پیدا کی، بات سچی ہے. اب لعنتی کیوں ہوا؟ بھائی لعنتی کیوں ہوا؟ لعنتی سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، لعنتی کیوں ہوا؟ بات ٹھیک کر رہا ہے. پیدا بھی اللہ نے کیا، پیدا بھی مٹی سے، آدم مٹی سے پیدا ہوا، تو لعنتی کیوں ہوا؟ وہی میرا جو موضوع ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران. اللہ نے آدم کو چن لیا، جو چنے ہوئے کو نہ مانے تو لعنتی ہو جاتا ہے. قرآن ہے، قرآن کا مضمون پیش کر رہا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے آدم کو چنا، جو چنے ہوئے کی مخالفت ٹکر کرتا ہے، سامنے آتا ہے، لعنتی ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام تو تھوڑے بہت جاننے ہو نا، حضرت نوح علیہ السلام، سارے بڑے نوح علیہ السلام. قرآن میرے سامنے ہے، قرآن کا مفہوم اور مضمون آیت پڑھ کے پیش کر رہا ہوں. سورہ ہود پڑھیں. نوح علیہ السلام نبی برحق، ایک بیٹا لعنتی. حیران ہو گئے آپ؟ بیٹا تو نبی کون ہے؟ نوح، برگزیدہ نبی، ثانی آدم. تاریخ ان کو کہتی ہے آدم دعا آدم ہے. نوح علیہ السلام جب سیلاب آیا، طوفان آیا تو سب دنیا گئی. دوبارہ جو نسل انسانی افزائش پذیر ہوئی تو نوح علیہ السلام کی اولاد سے زیادہ کثرت کے ساتھ ثانی آدم کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام برحق نبی تو بیٹا برحق لعنتی. ٹھیک ہے، لفظ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لعنتی ہو گیا آدم کا بیٹا. آج لوگ یہاں لوگ کر قرآن ہاتھ میں پکڑ کر عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یزید جیسا بھی تھا، کم از کم رضی اللہ کا بیٹا تھا. ادھر علیہ السلام کے لعنتی ہو گئے ہیں، تم رضی اللہ کے بارے ہوئے ہو. اور نبی ہے، نبی برحق. نوح کا بیٹا لعنتی جہنمی ہو گیا، رضی اللہ کا بیٹا بھی لعنتی اور جہنمی. بھائی ہو سکتا نہیں، ہو گیا یزید. بولے سارے یزیدیت پر لعنت صابر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نہ کچھ نہ کہیں، چونکہ چنانچہ دیے تو تھے وہ تھے. جیسا بھی تھا تو صحابی کا بیٹا تھا. اللہ کی قسم میں وہ قرآن میں ہاتھ پکڑ کر کہتا ہوں، نبی کا بیٹا لعنتی ہو جائے قرآن لعنت کرتا ہے، صحابی کا بھی ہو جائے تو لعنتی ہو جاتا ہے. بعد میں ٹھیک کر رہا ہوں، میرے پاس سب دلیل چاہیے تو میرے کو حاضر ہوئے، تشریف لاوے گا، میں دساں گا کہ میں نے کیا کہا. نوح علیہ السلام نبی برحق. سارے بولیں، ساری اونچی آواز سے بولیں، نبی برحق تے پتر لعنتی برحق. کشتی میں بیٹھنے لگے، طوفان آیا. اللہ فرمایا نال بٹھا لے جڑے تیرے اپنے نے، تے اپنے ہی بنا نال بٹھانا میں. اب بات سمجھو میری بات، اپنے ہی بنا نام رکھنا ہے، دوسرے کو نہیں رکھنا. کملی والے جڑے دو نام رکھے نے تے اپنے نام رکھے نے. پرایا کوئی بندہ نہیں نال بٹھانا. نال جڑے لٹائے ہوئے نا کملی والے، اے کملی والے اپنا رکھے ہوئے نے، اپنے اے کملی والے تے اپنے نے تاں ہی نام رکھے نے. اللہ فرمایا نام رکھ لے. سارے رکھے گئے. آدم علیہ نوح علیہ السلام آخیا کہ تم بھی آ جا. قرآن میرے سامنے نادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی ھذا
تو بہنا ہی نہیں، تیرنا کیوں بہ وہاں؟ حالانکہ یہ بندہ کون ہے؟ نوح کون ہے؟ چنا ہوا۔ نوح کون ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، ہم نے آدم کو اور نوح اکیلے کو چنا۔ آل ابراہیم، آل عمران آگے آتی ہے، اس پر میں نے تبصرہ کروں تو اور جمعے درکار ہیں۔ آج ختم کرتا ہوں اس مضمون کو۔ نوح اکیلا چنا ہوا، آدم اکیلا چنا ہوا ہے نوح، تو پتر کو کہتا ہے میرے نال آ جا، بچنا چاہے کہ میرے نال آ جا۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب سے اگر بچنے کا کوئی سبب ہے، چنے ہوئے بندے کے ساتھ تعلق قائم کر لینا ہے۔ قرآن کا مضمون ہے، قرآن کا۔ نوح علیہ السلام کہ نال آ جا، کشتی سے سوار ہو، بٹ چلے گا مگر نہ غرق، اور نہ کہہ جی ماں مرنا منظور ہے۔ نوح علیہ السلام پیو سن، والد نے بھی ایک دل ہے، نبی نے لیکن ایک دل والد دا رکھ دے سن۔ نوح علیہ السلام آکھیا مالک میرا پتر ہے تے بغیرت ادھر ہو گیا، تے ذرا مہربانی کر تے میرے نال آ، میرے نال کر دے، اس نو معاف کر دے۔ قرآن پاک 12واں پارہ ترجمہ پیش کراں گا تے تفصیل آپ خود سمجھ آئے گی۔ سورہ ہود ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے جی، قرآن پاک 12واں پارہ سورہ ہود پڑھ لیں، سورہ ہود ہے 12واں پارہ۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، ندا کی آواز دی پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرا پتر میری اہل ہے، میرا خاندان ہے، تیرا وعدہ تے آ گیا، جڑا من وعدہ کل حق، تیرا وعدہ تو حق ہو گیا، طوفان بڑھایا، تے ذرا میرے پتر تے مہربانی فرما تے معاف کر دے، ڈراون دے۔ قالا، اب تو جواب پتہ کی آیا؟ قرآن پاک ہے ترجمہ، جس مسلک کا مرضی ہے اپنی مرضی دے مسلک کا پڑھ لو جا کے، اے لفظ نے سیدھے ترجمے دو گئے، اپنے مسلک جڑا مرضی ایک طبیعت کرے اس کا ترجمہ پڑھ لو، پاویں مکے تو آئے ہوئے، پاویں جتھا بھی جڑے دار کا جڑے مکتب پبلش کرنے والا سارا کا ترجمہ پڑھ لو، سب نے ترجمہ یہ لکھا، آگے پیچھے لفظ ہوں گے، مضمون ہی ہوگا۔ قالا یا نوح، نوح علیہ السلام کو جواب ملا کہ اے میرے نوح، انہو لیس من اہلک، اے تیری آل نہیں، اس نے عمل اور ہو گئے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے پتہ نہیں ہے سوال نہ کر۔ قرآن میں اللہ نے ڈانٹا نوح علیہ السلام کو، ڈانٹنے کا لفظ اس لیے استعمال کروں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ تو انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین، اللہ فرمایا خبردار، بخشوان گئے تھے اپنے پتر، آسان کرتا ہوں ترجمہ، بخشوانے گئے تھے، لفظ اٹھائیں تھوڑا سا بات ختم کروں، اپنے پتر کو تے اپنی جان معافی کر کے تے واپس آئے، اور آسان کیتا ہے ترجمہ، بخشوانے گئے تھے بیٹے اپنے کو، تے پھر آکھیں یا اللہ دفع کر، تینوں معاف کر دے، تو اگر مجھ پر رحم نہیں کرے گا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا اور مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تو جہنم میں ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جہاں رک کر ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں، جو اپنے بیٹے کو بخشوانے جائے تو اپنی معاف کروا کے واپس آ جائے، نوح ہوتا ہے جو قیامت کی صبح تک ہر بیٹے کو بھی، ہر باپ کو بھی، ہر ماں کو بخشوائے محمد ہوتا ہے۔ اپنے نبی پر ذرا ہاتھ اٹھائیں، میرے لیے نہیں، یہ قرآن کا مضمون ہے، قرآن پاک کا مضمون۔ میرے سامنے سورہ ہود ہے، آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، آیت نمبر بھی 46 ہے، اور یہ 44-46 کا ترجمہ سورہ ہود 12واں پارہ پڑھ لینا جا کے۔ معافی کروانے گئے تھے اپنے بیٹے کی، کل قیامت والے دن ساری دنیا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تک اور قیامت تک سارے لوگ کھڑے ہوں گے، جو بخشوارا ہوگا نا سب کو پکڑ کے، اگر عرش تھلے ہوئے تے عرش تے لکھاں تے تاکہ لوگ آسانی نہ پڑھن کہ میں لوگاں دا پکڑ کے پلو تے کیا اے بخشوارا جڑا ہے اے ساڈا نبی حسنین دا نانا جا رہا ہے۔ سارے نبی بھی کل میدان محشر میں کہیں گے کہ آج میں جرت نہیں رکھنا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، بخاری مسلم ترمذی سب کتابیں پڑھیں، وہاں نبی بھی جرت نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا میں سوال کر کے دیکھ لیا تھا۔ نوح علیہ السلام
السلام کو کہا کہ ایک سوال نہ کرو پتہ نہیں جس کا اللہ قیامت تک میں نو قرآن دا واسطہ ہے تو توانو بھی قرآن ہاتھے رکھ کے مولویاں نے سرت رکھو دے دسو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محمد نے کہہ دی ہو تے کملی والے کو اللہ کہو کہ محبوب سوال نہ کر جس گل دا نہیں پتا خیال آ جاوے تے کعبہ بدل جانے سوال دا کام کی ہو سکتا ہے سوال نہیں کیا محمد مصطفیٰ نے خیال میں لایا ذرا اپنے رسول اپنے آقا کا مقام سمجھیں خیال کیا تو کعبہ چینج ہو جائے دعا نہیں کی ہاتھ نہیں اٹھائے نفل نہیں پڑے سجدہ نہیں کیا کہ یا اللہ کعبہ دے بدل خیال آ گیا اللہ فرمایا خیال ہے نا تیرا بھی مینو تینو میرے کا خیال آیا تو میرا تو خیالہ بچے جدھر تیرا طبیعت کر دی ہے منہ پھیر لیا تے کعبہ ادھر ہو جاوے گا تو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ جو تمام چنیدہ لوگوں کے سربراہ ہیں رسول اللہ کے پاس جو عہدے ہیں وہ سب سرداری کے ہیں نبی ہیں اگر تو سید الانبیاء ہیں نبیوں کے سردار ہیں مجھے آواز سے بولے تھوڑا رسول ہیں اگر تو رسولوں کے صرف رسول نہیں سرداری کے عہدے ہیں رسول ہیں تو رسولوں کے سردار نبی ہیں اگر تو نبیوں کے سردار امام ہیں اگر تو امام سید امام ہیں سید الامام تمام اماموں کے سردار اور تمام کائنات سرکار نے خود فرمایا نا سید ولد آدم میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا انا سید ولد آدم میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں یوسف بھی آتا ہے موسیٰ بھی آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ جو جد الانبیاء ہیں وہ بھی سرداری میں وہ سردار نہیں میں نے پہلے جواب 10 محرم کو میں نے عرض کر دیا تھا کہ مجھے نہ گھورے ڈیوٹیاں اللہ لگاتا ہے دادا چادر کے اور اس چھتری کے نیچے ہوگا پوتا سردار ہوگا انا سید ولد آدم ولا فخر میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اولاد آدم میں تمام انبیاء رسول مقربین تمام لوگ آتے ہیں جہاں جد الانبیاء جیسا ابراہیم خلیل اللہ آتا ہے یوسف جیسا سونا آنا ہے پیچھے کون آئے پوری کائنات کا جو سربراہ اور سردار ہے وہ تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آج مضمون مکمل ہوا کہ چنے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ چناؤ کبھی جدا نہیں ہوتا اور علیہ السلام کبھی جدا نہیں ہوتا جن کو اللہ چن لیتا ہے ہمیشہ کے لیے چنے رہتے ہیں کوئی ایک نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ایک بندہ یا کوئی اس سے تاریخ کے درمیان میں کوئی ایک گیپ دکھاؤ اللہ نے کسی کو نبوت دی ہو تو اللہ کیا ہوئے تو اہل نہیں لکھ رہے واپس کا کوئی ایسی تاریخ بولی تھوڑا سا نہیں ایسی کہ اللہ کیا ہوئے میں تو تجھے نبوت دی تھی تو تے پورا ہی ہوتا ہے واپس کر دے نبوت ایسی بات نہیں جس کو اللہ چن لیتا ہے ہمیشہ کے لیے چن لیتا ہے جو چناؤ والے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے اللہ اس پہ کرم کر دیتا ہے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا چنا ہوا انسان والد تھا نوح تھے اور کشتی تھی ٹکراؤ کیا جہنم میں گیا صحابہ کو جب یہ بات بتائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا سبق ہے سرکار نے فرمایا ہمیں بیٹی تو سفینت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میری آل ہے تعلق ٹھیک ہوگا تو بخشے جاؤ گے سیدی سے اللہ آپ سب کو مجھے ان سب باتوں پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا